ہسٹوریکل سائٹس آف مدینہ منورہ، چیپٹر 1.5 حضرت علی کرم اللہ وجہ 35 ہجرہ سے 40 ہجرہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پرورش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی۔ پس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تعلیم و تربیت حاصل کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اوصاف حمیدہ کو دیکھا، سمجھا اور ان پر عمل پیرا ہوئے۔ حضرت علی نے بچپن میں ہی اسلام قبول کر لیا اور بچپن سے ہی پختہ ایمان آپ کے دل میں پیوست ہو گیا۔ آپ نے زندگی بھر اپنا چہرہ کسی بت کے سامنے نہیں جھکایا، اس لیے ہم آپ کے نام کے ساتھ تعظیماً کرم اللہ وجہ کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تعلیم و تبلیغ کے سلسلہ میں مندرجہ ذیل پہلی آیت نازل ہوئی، سورۃ الشعراء، آیت نمبر 214۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنائیے، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہدایت اور تعلیم تبلیغ پہنچائیے۔ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے سب قریبی رشتہ داروں کو کھانے پر مدعو کیا اور کھانے کے دوران اسلام سے متعارف کرایا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سوا کسی نے بھی آپ کی بات کی طرف توجہ نہ دی۔ اس وقت حضرت علی نے کھڑے ہو کر نہایت جرت مندانہ انداز سے کہا، گو میری آنکھیں دکھ رہی ہیں، میری ٹانگیں بھی لاغر ہیں اور میں سب سے چھوٹا ہوں، پھر بھی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور معاون رہوں گا۔ قریش کے سرداروں نے حضرت علی کی یہ بات سن کر بہت زور سے قہقہ لگایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بہت چاہتے تھے۔ حضرت علی نے آپ کی چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 بیٹے عطا فرمائے جن کا نام حسن، حسین اور محسن تھا، جبکہ محسن بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ اس کے علاوہ زینب اور کلثوم آپ کی 2 بیٹیاں تھیں۔ یہ امر قابل غور ہے کہ گو مکہ کے قریش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، لیکن وہ بخوبی جانتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ قابل اعتماد اور ایماندار شخص ہیں۔ اس لیے آپ کے بدترین دشمن بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن بھی اپنی قیمتی اشیاء اور زیورات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھا کرتے تھے۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضرت علی اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار اور جرت مند تھے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے وقت حضرت علی کو اپنے بستر پر لیٹنے کو کہا اور ہدایت فرمائی کہ سب مالکوں کی امانتیں ان کو واپس کریں۔ ایسے مشکل وقت میں ایسی ذمہ داری صرف حضرت علی کو سونپی، جو کہ حضرت علی کی اعلیٰ صلاحیتوں پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ کی تلوار۔ حضرت علی نے سب لڑائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور بے مثال جوانمردی کا مظاہرہ کیا۔ مثلاً بدر کی جنگ کی ابتدا میں ولید بن عتبہ نے مسلمانوں کو للکارا، حضرت علی نے اس کا سامنا کیا اور تھوڑی دیر میں اسے واصل بے جہنم کیا۔ اس سے مسلمانوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے۔ اسی طرح احزاب کی لڑائی میں عمر بن عبدود، جو کہ نہایت تجربہ کار جنگجو مشرک تھا، وہ اور اس کا گھوڑا خندق کو پھاند کر مسلمانوں کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت علی نے اس کا مقابلہ کرنا چاہا
تو اس نے آپ سے لڑنے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ تم تو طفل مکتب ہو، میرے پائے کے کسی آدمی کو بھیجو۔ حضرت علی اس کا مقابلہ کرنے پر مصر ہوئے اور اس مشرک کو بھی آنن فانن قتل کر دیا۔ خیبر کی جنگ کے دوران مسلمانوں کی انتھک کوششوں کے باوجود جب کماس نامی قلعہ فتح نہ ہو سکا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ یہ عزت افزائی اسے ملے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلی صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمایا۔ اس وقت حضرت علی قدر علیل تھے اور ان کی آنکھیں بری طرح دکھ رہی تھیں، اس وجہ سے لوگوں کو حیرت ہوئی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور ان ہاتھوں سے حضرت علی کی آنکھوں کو چھوا۔ اللہ کے فضل سے حضرت علی کی آنکھیں صحت یاب ہو گئیں اور حضرت علی نے اس یہودی قلعے کو فتح کر لیا۔ اسی وجہ سے حضرت علی کو فاتح خیبر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے۔ حضرت علی کی غیر معمولی جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار بھی کہتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے مدینہ کے بعض باغات سے گزر رہے تھے۔ اچانک ایک کھجور کے درخت سے آواز آئی، ھذا سید الانبیاء و ھذا سید الاولیاء ابو لائمۃ الطاہرین، یعنی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں اور یہ حضرت علی سید الاولیاء اور ائمہ طاہرین کے جد امجد ہیں۔ پھر دوسرے درخت سے آواز آئی، ھذا محمد رسول اللہ و ھذا علی سیف اللہ، یعنی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ حضرت علی تلوار خدا ہیں۔ یہ تاریخ کبیر میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف حضرت علی کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کے وقت لوگوں کی امانتیں واپس کرنے پر مامور کیا، بلکہ وقتاً فوقتاً غیر معمولی ذمہ داری کے کام بھی آپ ہی کو سونپتے۔ مثلاً سن 9 ہجری میں حضرت ابو بکر امیر حج تھے۔ حضرت ابو بکر کی مکہ مکرمہ روانگی کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ برات یا سورۃ توبہ نازل ہوئی۔ اسی وحی کے احکام کے اعلان کے لیے حضرت علی کو مکہ مکرمہ بھیجا۔ جب حضرت علی نے حج کے موقع پر اعلان کیا کہ آئندہ کسی غیر مسلم کو اور کسی شخص کو ننگے جسم سے طواف کرنے کی اجازت نہ ہوگی، اس طرح حرم شریف کو غیر مسلموں سے پاک کر دیا گیا۔ حضرت علی کا دور خلافت۔ حضرت علی 21 ذوالحجہ سن 35 ہجری کو خلیفہ بنے۔ اکثر مسلمانوں نے آپ سے بیعت کی، یہاں تک کہ منافق ابن سبا گروپ نے بھی آپ کی بیعت کی۔ چند ممتاز صحابہ کرام نے سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے آپ کی بیعت نہ کی۔ حضرت علی کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مثلا آپ نے اپنی خلافت کے تیسرے دن ابن سبا گروپ کو مدینہ منورہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ ابن سبا گروپ نے صاف انکار کر دیا۔ ان کا مقصد تھا کہ مدینہ منورہ میں رہ کر حالات کے مطابق ریشہ دوانیاں کرتے رہیں گے۔ حضرت علی کا خیال تھا کہ پہلے حکومت کو مستحکم بنایا جائے، پھر حضرت عثمان کے قاتلوں کا کھوج لگا کر ان کو سزا دی جائے۔ لیکن بعض ممتاز صحابہ کرام کا خیال تھا کہ خلیفہ وقت کو سب سے پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں کا کھوج لگانا چاہیے۔ ان دونوں انداز فکر میں فاصلہ بڑھتا گیا
اور اختلافات نے شدت اختیار کر لی۔ علاوہ ازیں ایک اور خطرناک گروپ کی تشکیل بھی ہوئی، اس کا نام خوارج تھا۔ انہوں نے حضرت علی کا مقابلہ کیا اور شکست کھائی۔ اب یہ گروپ خفیہ سازشوں کے ذریعے مسلمان اکابرین کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب حضرت علی، حضرت عمر بن العاص اور حضرت معاویہ صبح کی نماز کو آئیں تو تینوں کو ایک ہی دن قتل کر دیا جائے۔ خوارج گروپ نے 3 افراد کو اس کام کے لیے نامزد کیا۔ تینوں اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے متعلقہ مقامات پر پہنچ گئے تاکہ 17 رمضان سن 41 ہجری کی صبح کو اسے عملی جامہ پہنائیں۔ اتفاقاً حضرت عمر بن العاص اس روز فجر کی نماز میں حاضر نہ ہوئے۔ امیر معاویہ معمولی زخموں کے بعد دشمنوں کے نرغے سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ عبداللہ بن ملجم نے حضرت علی کو شدید زخمی کر دیا اور آپ نے ان زخموں کی تاب نہ لا کر 20 رمضان کو وفات پائی۔ حضرت علی کا یہ اعزاز ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اور شہادت کا مرتبہ بھی مسجد میں ہی ملا۔ اس وقت آپ کی عمر 63 ایئرز تھی۔ آپ کا دور خلافت 4 سال اور 9 ماہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تدفین کے بعد دوسرے روز امام حسن رضی اللہ عنہ نے مسجد میں یہ خطبہ دیا: لوگوں، کل تم سے ایک ایسا شخص رخصت ہو گیا جس سے نہ اگلے علم میں پیش قدمی کر سکے نہ پچھلے ان کی برابری کر سکیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے جھنڈا دیتے تھے اور اس کے ہاتھ پر فتح ہو جاتی تھی۔ اس نے چاندی سونا کچھ نہیں چھوڑا، صرف اپنے یومیہ الاؤنس میں سے کاٹ کر 700 درہم گھر کے لیے جمع کیے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں انچارج بنایا۔ حضرت علی نے قدر ناخوشی کا اظہار کیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی عملی طور پر جنگ میں حصہ لیں اور نہ کہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں قیام کریں، جیسا کہ بخاری شریف میں درج ہے۔ سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم اس بات سے خوش نہیں کہ تمہارا درجہ میرے نزدیک ایسا ہے جیسے ہارون علیہ السلام کا درجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا، گو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس سے واضح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی بہادری کے علاوہ ان کی دیگر اعلیٰ صلاحیتوں کو کتنی قدر و منزلت سے دیکھتے تھے۔ ایک ضروری وضاحت: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے حضرت ابو بکر کی بیعت میں دیر اس وجہ سے نہ کی کہ مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر شک تھا یا ان کی بزرگی اور فضیلت کا مجھے انکار تھا، بلکہ ہم سمجھتے تھے کہ اس خلافت میں ہمارا بھی حصہ ہے، لیکن حضرت ابو بکر نے اکیلے بغیر مشورہ کیے یہ کام کر لیا، اس وجہ سے ہمارے دل کو رنج ہوا۔ یہ مسلم میں ہے۔ جب حضرت علی نے اپنی رشتہ داری اور اپنی فضیلت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، تب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، اور اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بخوشی بیعت کر لی۔ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں فرمایا ہے، سورہ فتح آیت نمبر 29، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کرام سخت ہیں کافروں پر اور ملائم ہیں آپس میں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا خلافت کے لیے جلدی کرنا اس وجہ سے تھا کیونکہ دیر کرنے میں ڈر تھا کہ کہیں کوئی اور فتنہ اٹھنا کھڑا ہو، اور اسی واسطے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بھی تدفین پر بھی اس کو مقدم رکھا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم کو اس نازک معاملہ کی صحیح رنگ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں تاکہ ہم سب بھائی بھائی بنے رہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔